اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک اور شیئر بھی کر لیں۔ تھینک یو۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ ہم لوگ یہ کلام اقبال کے سلسلے میں کچھ عرصہ پہلے تک یہ نشستیں ہماری جاری تھیں۔ اس میں ہم چنیدہ کلام جو ہے اس کو پڑھتے ہیں، اور علامہ اقبال کے کلام کے علاوہ بھی ان کا نثری کام جو ہے جیسے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹس ان اسلام، اس کو بھی ہم تھوڑا بہت مطالعہ کرنے کی صحیح کرتے ہیں۔ لیکن بیچ میں کچھ مصروفیات کے باعث یہ نشستیں جو ہیں یہ عدم تسلسل کا شکار ہو گئیں، اور اب گزشتہ نشست ایک ہماری تصوف کے حوالے سے تھی، غالباً ہفتہ پہلے یا 2 ہفتے پہلے، تو ڈاکٹر شکیل صاحب نے حکم کیا کہ ایک کلام اقبال کے بارے میں ایک آدھ نشست ایسی ہو جائے جس میں اصلاً تو یعنی گفتگو ہی ہوگی کلام اقبال کے حوالے سے، لیکن اس میں ہم نمونے کے طور پہ ایک چیز کو رکھ لیتے ہیں۔ میں یہ شیئر کرتا ہوں اس فائل کو، تو یہ بال جبرائیل کی پہلی غزل ہے، اس کو ہم نمونے کے طور پہ رکھ رہے ہیں سامنے، تو اس کو بھی ساتھ ساتھ ہم دیکھ لیں گے۔ اصل میں تو بس 2-4 گزارشات ہیں جو میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو دیکھیں۔ کسی بھی کلام میں جو اشکال ہوتے ہیں، یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں آدمی کا کلام جو ہے وہ پڑھنا بہت مشکل ہے یا اس کا کلام آسان نہیں ہے سمجھنا، تو اس میں 2 چیزیں ہیں جس کو ہم یعنی زیر بحث لے آتے ہیں، اور اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے ان 2 چیزوں کے لحاظ سے، وہ 2 چیزیں کیا ہیں پہلے میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ ایک ہے لغت اور ایک ہے اس کلام کا استدلال۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اصل چیز جو ہے وہ تو استدلال ہی ہوتی ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنے اس کلام میں کیا ہے، کیا بات ہے، جو کیا پیغام ہے جو دینا چاہ رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہمارے ہاں عام طور پہ یہ تصور بنا ہوا ہے کہ کلام اقبال جو ہے وہ بہت مشکل ہے، یعنی اس کو سمجھنا اور پڑھنا بھی۔ تو میں آپ کو دلچسپ بات بتاتا ہوں کہ شارحین یا جو علامہ اقبال کے جو سمجھیں پسند کرنے والے ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں، یعنی اکثریت کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، کچھ لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کا کلام نسبتاً آسان ہے۔ تو آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس بات سے اتفاق کر رہے ہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں، کم از کم جن کے کیمراز آن ہیں۔ اگر کیمراز آپ آن رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں تاکہ ہم میں تو اس سے اختلاف کروں گا ملک صاحب، میں تو اختلاف کروں گا۔ اچھا، کوئی اور صاحب ہیں جو اتفاق کرتے ہیں کہ علامہ اقبال کا کلام بہت آسان ہے سمجھنا اور کرنا؟ یہ طارق حسین صاحب کہہ رہے ہیں کہ آسان ہے۔ بہت زیادہ حسین بول رہا ہوں، بہت زیادہ آسان بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ مشکل بھی نہیں ہے۔ بہت سی جگہ پہ آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن بہت سی جگہ پہ نہیں بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ بس میں اسی حوالے سے یہ اصل میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ کیا چیز ہے جو کسی کلام کو مشکل بناتی ہے؟ یعنی ہم کہتے ہیں کہ بہت مشکل ہے اور ہم کہتے ہیں کہ یہ آسان ہے، اور یہ کہ کون سی چیز کو واقعی ہمیں مشکل سمجھ لینا چاہیے اور کون سی چیز ہے جس کو ہم نے مشکل سمجھا ہوا ہوتا ہے لیکن وہ مشکل ہوتی نہیں ہے۔ یہ صرف میں ایک چھوٹی سی تفریق کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ لغت، یعنی علامہ اقبال کے پورے کلام میں اگر آپ دیکھ لیں تو جو آپ کو زیادہ سے زیادہ اشکالات پیدا ہوتے ہیں وہ لغت کے اعتبار سے، یعنی لفظ مشکل ہوتا ہے، یعنی آپ کو لفظ کا نہیں پتا، وہ ہمارے استعمال میں نہیں ہے، یا ہم اس کو جانتے نہیں ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، یا یہاں پہ انہوں نے یہ استعمال کیا ہے، تو یہ یعنی لغت کی مشکل ہے۔ لیکن آن دی ادر ہینڈ اگر آپ مثال کے طور پہ غالب کو پڑھتے ہیں تو وہاں لغت کی مشکل کم ہے، لیکن وہاں استدلال کی مشکل ہے کہ آپ شعر کے
تمام الفاظ اور شعر کے تمام اسالیب کو سمجھنے کے باوجود آپ اس مدعا تک نہیں پہنچ سکتے کہ یہ شاعر کہنا کیا چاہ رہا ہے، اور اگر آپ پہنچ بھی جاتے ہیں تو اس میں بہت کچھ اختلاف ہو جاتا ہے. ایک صاحب کہتے ہیں کہ نہیں غالب یہ کہنا چاہتے ہیں، اور دوسرے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں غالب اصل میں کچھ دوسری بات کہنا چاہتے ہیں. تو یہ بات ہے جس کو میں ابتدائی میں تھوڑا سا واضح کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ گزشتہ نشستوں میں ہم نے اس طرح کی بات جو ہے وہ نہیں کی. تو اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ علامہ اقبال کا کلام اس حوالے سے بہت آسان کلام ہے. کس حوالے سے؟ یعنی اس میں جو پیغام دیا جاتا ہے، جو استدلال ہوتا ہے، جس کو آپ شاعرانہ استدلال کہتے ہیں، وہ بالکل دو ٹوک اور بالکل واضح ہوتا ہے. اس کی میں ایک آپ کو غالب کی ہی مثال دیتا ہوں اس کلام کو شروع کرنے سے پہلے. اس کا شعر تو چلے میں ایک پڑھتا ہوں. میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں، غلغلہ ہائے علماں بت قدائے صفات میں. یہ بال جبریل کی یہ غزل ہے، اس کے اولین غزلوں پہلی ہی ہے غالباً. لیکن اس کے مقابلے میں ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس شعر کا کیا مطلب ہے، اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے الفاظ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہیں. لیکن میں آپ کو غالب کا ایک شعر سناتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کا ہم پہلے ایک تقابلی جائزہ لیتے ہیں اور پھر ہم آگے بڑھیں گے پڑھنے کے لیے کہ کیا چیزیں ہیں جن کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. غالب کا ایک شعر ہے، آپ لوگوں نے بہت سنا ہوگا. آشفتگی نے نقش سویدہ کیا درست، آشفتگی نے نقش سویدہ کیا درست، ظاہر ہوا کہ داغ کا سرمایہ دودھ ہے. میں اس کو لکھ کے آپ کے سامنے تاکہ تو یہ جو ہے شعر ہے، آشفتگی نے نقش سویدہ کیا درست، ظاہر ہوا کہ داغ کا سرمایہ دودھ تھا. کوئی صاحب کوشش کریں گے کہ اس کے بارے میں بتائیں؟ کسی نے یہ شعر پہلے سنا ہوا ہے؟ میں نے نہیں سنا. اچھا، آپ نے نہیں سنا. اچھا، اس میں مثال کے طور پہ 2-3 الفاظ ہیں جو مشکل الفاظ مثلا بظاہر لگ رہے ہیں ہمیں. میں اس کے معنی آپ کو بتاتا ہوں، اور جب وہ مشکل الفاظ کے معنی سب کلیئر ہو جائیں اس کے بعد ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کے شعر کا مطلب کیا ہے. آشفتگی کا تو پتہ ہے نا، آشفتہ حالی یعنی پریشان حالی، دیوانہ پن. ٹھیک ہے، آشفتگی کا مطلب ہے پریشانی، پریشان حالی یا دیوانہ پن. تو پریشان حالی نے یا دیوانہ پن نے نقش سویدہ، نقش سویدہ مطلب سیاہ رنگ کا نقش، دل کے اوپر یعنی داغ لگا ہوا ہے، جو دل کے اوپر جو سیاہ رنگ کا نقش ہے اس کو کیا درست. کلیئر ہو گیا نا، ایک ہی لفظ مشکل تھا اس میں. آشفتگی نے نقش سویدہ کیا درست، ظاہر ہوا کہ داغ کا سرمایہ دودھ تھا. دودھ کہتے ہیں دھوئیں کو. تو اب اس میں سارے مشکل الفاظ ختم ہو گئے، یا کوئی اور ہے ایسا؟ کوئی لفظ ایسا نہیں ہے نا جو کوئی مشکل ہو. اب آپ بتائیں اس کی تشریح کیا کہہ سکتا ہے غالب. یعنی آشفتگی نے نقش سویدہ کیا درست، ظاہر ہوا کہ داغ کا سرمایہ دودھ تھا. داغ یعنی کہ وہ داغ، یہ جو داغ جو لگ جاتا ہے. اچھا، میرا مطلب اس شاعر کی طرف نہیں ہے اشارہ. نہیں، یہی جو نقش سویدہ ہے نا اوپر والے مصرے میں، جی جی ٹھیک ہے، ٹھیک، وہی داغ ہے. یعنی دل پہ جو داغ لگا ہوا ہے، جو دل پہ کالے رنگ کا داغ لگ گیا ہے، اس کو آشفتگی نے درست کر دیا ہے. اور ظاہر یہ ہو گیا ہے کہ اس داغ کا سرمایہ جو ہے، یعنی اس داغ کی آپ یوں کہہ لیں کہ اصل وجہ جو ہے وہ دھواں تھی. اب میں نے آپ کو نثر بھی کر دی. کیا سمجھے آپ اس شعر سے؟ اس میں جو سمجھا وہ یہ ہے کہ جب آدمی دیوانگی میں ہوتا ہے تو جو دلوں کے پہ جو داغ وغیرہ ہوتی ہیں وہ مٹ جاتے ہیں، اس کو سمجھ نہیں آتی کوئی داغ ہے یا نہیں ہے.
تو ظاہر ہوا کہ داغ کا سرمایہ دودھ تھا. تو جب آدمی دیوانگی میں اس کو پھر اچھے اور برے کی کوئی تمیز نہیں رہتی، تو پھر وہ داغ دبے بھی اس کو معلوم نہیں ہوتے. اب دیکھیں اس میں جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو، اس کی تشریح ابھی ہم کرتے ہیں اس شعر کی بھی، لیکن جو اصل بات ہے جو میں مدعا پہنچانا چاہ رہا ہوں، امید ہے کہ وہ آپ تک پہنچ رہا ہوگا، کہ یہ وہ شعر ہے جس میں شاعرانہ استدلال ہے. اس کو کہتے ہیں شاعرانہ استدلال کرنا، کہ پہلے مصرعے میں ایک مقدمہ پیش کیا اور دوسرے مصرعے میں اس مقدمے کے لیے استدلال پیش کیا، ایک بنائے استدلال کے طور پہ اس کو پیش کر دیا. تو اس میں لفظوں کی مشکل، لغت کی مشکل اصل چیز نہیں ہے. اصل چیز ہے کہ آپ اس بنیاد تک پہنچ جائیں کہ شاعر کا پیغام کیا ہے، شاعر کا جو مدعا ہے وہ کیا ہے. تو اب دیکھیے اس میں جو کہنا چاہ رہا ہے وہ پہلے میں آپ کو عرض کرتا ہوں. آشفتگی میں جیسے یہ سلیم صاحب نے بتایا کہ جو دیوانہ پن ہے اس کی وجہ سے میرا جو دل کے اوپر داغ لگا تھا، ہجر کا داغ آپ کہہ لیں، اس آشفتگی نے اس کو درست کر دیا، اس کو ٹھیک کر دیا. ٹھیک ہے. اور اس بات سے ظاہر یہ ہوا کہ داغ کا سرمایہ دودھ تھا، کہ یہ جو دھواں ہوتا ہے نا وہ ہے اصل بنیاد اس داغ کی. اور وہ دھواں کہاں سے آیا ہے؟ وہ اصل میں اس آہ کا ہے. جو آپ آہ بھرتے ہیں نا، تو وہ آہ جو ہے وہ جلن کی آہ ہے، لیکن آپ اس کو مقید رکھتے ہیں، آپ اس کو باہر نہیں نکلنے دیتے، یعنی آپ ضبط کر کے رکھتے ہیں. کہتے ہیں نا کمال ضبط. تو یہ کمال ضبط ہے کہ آپ اس آہ کو باہر نکلنے کی بجائے اندر ہی رکھتے ہیں، اور جب وہ اندر ہی رہتی ہے آہ اپنے ضبط کے ساتھ، تو وہ اس دھوئیں کی وجہ سے میرے دل کے اوپر یہ داغ بنتا ہے. لیکن جب میں آشفتگی یعنی دیوانہ پن اختیار کر لیتا ہوں، اب میں باہر نکل گیا ہوں دیوانوں کی طرح، تو اب میں نے اس کا اظہار شروع کر دیا، یعنی اب وہ آہ جو ہے وہ باہر نکلنا شروع ہو گئی. تو جو ہی وہ آہ نکلنا شروع ہو گئی، یعنی اس کا اظہار شروع ہو گیا، تو وہ جو نقش بن گیا تھا دل پہ معاف کیجیے گا، اب وہ درست ہو گیا ہے. تو جب وہ دل کا داغ مٹ گیا ہے یا درست ہو گیا ہے، تو اس بات سے ثابت ہو گیا کہ یہ اصل میں اس آہی کی وجہ سے یہ داغ تھا بنا ہوا. یہ ساری بات آپ کو یعنی باور ہوئی کسی حد تک کہ یہ کیا چیز تھی. لیکن اب آگے دیکھیے، یعنی آپ حسرت موہانی کو دیکھیے، نظام تباہی کو دیکھیے، یا نظام بدایونی کو دیکھیے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مطلب نہیں ہے اس شعر کا. اور بھی ہیں کچھ شارحین، لیکن یہ میں نے بڑے بڑے نام آپ کو لیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا. تو پھر کیا مطلب ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ درست جو ہے نا، نقش سویدہ کیا درست، یہاں تک تو درست لفظ کا تو آپ کو سمجھ آ گئی، لیکن چونکہ پیچھے انہوں نے استعمال کیا آشفتگی یعنی پریشان حالی یا دیوانہ پن، تو نقش سویدہ کیا درست کا مطلب ہے کہ اس کو اور گہرا کر دیا. آپ لوگ جب بور ہونا شروع ہو جائیں گے تو مجھے بتائیے گا، مجھے یہ پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کو کسی حد تک سمجھ آ رہی ہے. نہیں بور نہیں بلکہ کنسنٹریٹ کر رہے ہیں. آپ کیا بول رہے ہیں، کیا سمجھا رہے ہیں؟ جزاک اللہ. تھینک یو. آپ یہ دیکھیے کہ اسی ایک ہی بات کو دوسرے رنگ میں، اور جو بالکل متضاد رنگ ہے، اس میں کچھ لوگوں نے سمجھا ہے، اور اس کے برخلاف مثلا قاضی سعید الدین ہیں، احمد سرخوش ہیں، اور آغا باقر وغیرہ اور لوگ ہیں جنہوں نے اس کا مطلب وہی سمجھا ہے کہ نہیں، اس کا مطلب کیا درست جو ہے، یعنی نقش سویدہ کیا درست کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس کو درست کر دیا، اس کو مٹا دیا. تو مٹا دیا کس نے؟ آشفتگی نے. تو آشفتگی ہوتی تو پریشان حالی ہے، یعنی دیوانہ پن ہے، لیکن اس پریشان حالی سے وہ دل کے اوپر لگا ہوا داغ جو ہے وہ اور گہرا نہیں ہو گیا، بلکہ وہ مٹ گیا ہے. کیوں مٹ گیا ہے؟ اس لیے یہی اصل میں مقدمہ ہے جو دوسرے مصرے سے ظاہر ہوتا ہے. وہ کیا ہے
کہ اصل میں جب تک وہ پریشان حالی نہیں تھی، وہ دیوانہ پن نہیں تھا، تو وہ جو آہ تھی، جو اس سارے معاملے کا جو اظہار ہے، وہ اظہار نہیں تھا بلکہ ضبط کیا ہوا تھا، اور اس آہ نے جب تک وہ اندر تھی تو اس نے اس دل کو داغدار کر دیا۔ اب دیکھیں ملک صاحب، یہی استدلال فراز کا یہاں بہت آسان لغت میں ملتا ہے۔ جی فرمائیے گا۔ وہ جو کہتے ہیں کہ نشہ بڑھتا ہے شرابیں جو شرابوں میں ملیں، جی بالکل صحیح کہا، یہی استدلال ہے۔ ایگزیکٹلی۔ تو آپ دیکھیں کہ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شاعر جو کلام اپنا، جس کا کلام وجود میں آتا ہے جب اس کا، تو اس میں یہ جب احتمال، اس کو کہتے ہیں معتمل الوجوہ، یعنی ایک کلام میں ایسے احتمالات پیدا ہو جائیں کہ دونوں رنگ میں وہ درست ثابت ہو۔ آپ اس کا کوئی رنگ لے لیں تو وہ بات اپنی جگہ بیٹھ جائے۔ یعنی اس میں اس مصرے میں مثال کے طور پہ جو لفظ آشفتگی استعمال ہوا ہے، اس نے یہ موجب بنا دیا ہے، اس بات کو پیدا کر دیا ہے کہ اب آپ آگے نقش سویدہ کو جو درست مان رہے ہیں تو وہ دونوں معنوں میں لے سکتے ہیں کہ وہ نقش سویدہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، مٹ گیا، یعنی درست ہو گیا، اور اس معنی میں بھی لے سکتے ہیں کہ وہ اور گہرا ہو گیا، یعنی احتمالات وجود میں آگے دونوں، اور دونوں معنی جو ہے وہ اپوزٹ ہیں۔ اب یہ آپ کا فہم ہے کہ آپ نے دوسرے مصرے کو دیکھ کر تو اس کا جو استدلال ہے اس کو واضح کرنا ہے، اس کا ایک طرح سے محاکمہ کرنا ہے۔ اور دوسرا مصرع کیا بتا رہا ہے کہ یہ جو داغ تھا، اس کا سرمایہ، یعنی اس کی جو بنا تھی، اس کی جو وجہ تھی، وہ اصل میں وہ دھواں تھی۔ جب تک کہ میں نے اس کو روک کے رکھا ہوا تھا، ضبط کر کے رکھا ہوا تھا، تو وہ داغ بنتا رہا۔ جب میں دیوانہ بن گیا اور جب میں نے اس کا اظہار شروع کر دیا تو وہ داغ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ تو یہ ساری جو میں نے اب تک کی جو گفتگو کی ہے، اس میں جو میں بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس طرح کی مشکل جو ہے وہ کلام اقبال میں آپ کو نہیں ملے گی۔ آپ غالب کے اور بہت سارے اشعار اٹھا لیں، آپ کو ایک کے بعد ایک مگس کو باغ میں جانے نہ دیجو کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا۔ بہت مشہور شعر ہے نا کہ شہد کی مکھی کو باغ میں نہ جانے دو، کیونکہ اگر وہ جائے گی تو وہ پھول پہ بیٹھے گی، رس چوسے گی، پھر اس سے شہد بنائے گی، پھر شہد کی مکھی جو ہے وہ وہاں سے اڑے گی، پیچھے موم رہ جائے گا، اس موم سے موم بتی بنے گی، پھر اس موم بتی کو جلایا جائے گا، اس پر پروانہ آئے گا، پروانہ آ کے منڈلائے گا، اس کو آگ لگ جائے گی تو وہ مر جائے گا۔ تو یہ جو پروانے کا خون ہو گیا ہے، یہ ناحق خون ہوا ہے، اور اس کی وجہ کون بنی ہے؟ وہ شہد کی مکھی، جس کو آپ نے باغ میں جانے دیا ہے۔ تو مگس کو باغ میں جانے نہ دیجو کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا۔ یا ایک جگہ کہا کہ دعویٰ کروں گا حشر میں موسیٰ پہ خون کا، دعویٰ کروں گا حشر میں موسیٰ پہ خون کا، کیوں اس نے آب دی میرے قاتل کی تیغ کو۔ اب دیکھیں اس میں آب دی، یہ تو ایک محاورہ ہے کہ تیغ کو آب دینا، یعنی اس کی دھار جو ہے اس کو زہر آلود کرنا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں موسیٰ علیہ السلام پر قیامت والے دن یہ دعویٰ کروں گا۔ کیا دعویٰ کروں گا؟ کہ اگر وہ کوہ طور پہ نہ جاتے اور جا کے اللہ تعالیٰ سے دیدار کا گزارش نہ کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو وہ بجلی نہ گراتے پہاڑ پر، اپنا دیدار جو ہے جھلک تجلی نہ دکھاتے، وہ پہاڑ نہ جلتا، وہ پہاڑ جل کر سرما نہ بنتا، وہ سرما میرے محبوب تک نہ پہنچتا، میرا محبوب اس سرمے کو اپنی آنکھوں میں نہ لگاتا، اور اس کی آنکھوں میں جو سرما لگا ہوا ہے میرے محبوب کی، وہ تلوار کی دھار ہے، اس کر دیکھ کر میں قتل ہو گیا ہوں۔ تو میں اس اپنے قتل کا دعویٰ کس پہ کروں؟ دعویٰ کروں گا حشر میں موسیٰ پہ خون کا، کیوں اس نے آب دی تھی میرے قاتل کی تیغ کو۔ تو میرے قاتل کی تیغ جو ہے اس کے سرمے کی دھار۔ تو یہ جو استدلالات ہیں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ جو گہرائیاں ہیں، یہ یعنی اچھا ایک اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ وہ شعر ہے نا، ہیولا برق خرمن کا ہے خون گرم دہقاں کا،
क्या ہے اس کا مصرع جی پہلا؟ میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی. اب دیکھیں کتنا سادہ مصرع ہے, سبحان اللہ. اور آپ جانتے ہیں کہ اس ایک مصرے کی بنیاد جو ہے ہمارے دور حاضر کے جو ویسٹرن فلاسفرز ہیں, انہوں نے اس بنیاد پر پورا فلاسفی پوری کھڑی ہوئی ہے اس ایک مصرے کی بنیاد پہ. کیا ہے؟ میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی. یہ اس میں انہوں نے کیا کیا؟ اس میں انہوں نے مقدمہ پیش کر دیا کہ میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی, یہ مقدمہ ہے. اب اس مقدمے کے لیے انہوں نے جو استدلال پیش کیا وہ کیا ہے؟ ہیولا برق خرمن کا ہے خون گرم دہقاں کا. ہیولا کہتے ہیں اس میٹر کو, قوام جس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. برق خرمن وہ بجلی آسمانی, جو خرمن تو جانتے ہیں نا آپ, جو خرمن کہتے ہیں جو فصلیں کاٹتے ہیں نا, تو وہ جو خرمن ہے جو کھلیان میں آ جاتی ہے فصل, تو اگر آسمانی بجلی اس کو آ کے جلاتی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ برق خرمن ہو گئی نا, برق خرمن. اس برق خرمن وہ جو بجلی ہے اس کا ہیولا, یعنی اس کا قوام, اس کا میٹر, اس بجلی کا, وہ کیا چیز ہے؟ خون گرم دہقاں کا. یعنی وہ جو دہقان اپنی محنت کر رہا ہے, پسینہ وہاں پہ بہا رہا ہے, صبح سے شام تک وہاں کام کر رہا ہے, اس کا جو خون گرم ہے وہ اس خون کی گرمی ہی اصل میں اس بجلی, وہ بجلی ہے, وہ برق بن جاتی ہے جو اسی کی خرمن کو جلا دیتی ہے. اب اس مصرے میں آپ دیکھیں انہوں نے کیا اس اوپر والے مقدمے کو ثابت کرنے کے لیے یہ استدلال پیش کیا ہے. اوپر والے مصرے میں کیا تھا کہ میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی. یعنی جو میری موت واقعہ ہوتی ہے, آپ یوں سمجھ لیں کسی بھی چیز کی, کائنات میں کسی بھی چیز کی جب زندہ یا مردہ کسی بھی چیز کی جب موت واقع ہوتی ہے, یعنی اس کی آخرت آتی ہے, تو اس کی آخرت یا اس کی موت کے اسباب اصل میں اس کے اندر ہیں. آپ سمجھ گئے؟ یعنی خارج کی چیز نے آ کے اس کو موت وارد نہیں کی, اس کی موت اس کے اندر تھی. یہ ہے اوپر والے مصرے کا یعنی پورا مقدمہ کہ میری تعمیر میں مضمر, میری جو تعمیر ہے اس کے میری کنسٹرکشن کے اندر یہ چیز رکھی ہوئی ہے. کیا چیز؟ کہ ایک صورت خرابی کی. یعنی میری تعمیر میں تخریب شامل ہے. یہ ایک ایسی سکیم ہے کہ ہر چیز کی یہ تخریب جو ہے اس کی تعمیر کے اندر سے ہوگی. سمجھ گئے آپ؟ تو میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی, ایک صورت خرابی کی. اور کیا خوبصورت الفاظ ہیں, ایک صورت خرابی کی. اور وہ اس کا استدلال کیا پیش کیا؟ ہیولا برق خرمن کا ہے خون گرم دہقاں کا. اب تک تو ہم نے علامہ اقبال کے یہ 3-4 اشعار جو ہیں یہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا, اور بھی بہت سارے ہیں, غالب کے. تو اس سے کیا چیز ہے جو میں نے آپ کو یعنی بتانا چاہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہے اصل مشکل. یعنی اس کا اشکال جس کو ہمیں کہنا چاہیے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے استدلال کا ایک مقدمہ اور اس کا پھر شاعرانہ استدلال. اس کو شاعرانہ استدلال بھی کہتے ہیں شاعری میں جو ہوتا ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ آپ جب ایسا کلام پڑھتے ہیں کہ جس میں آپ کو اس طرح کا کوئی اشکال نہیں پیدا ہوتا, یعنی ایسا کوئی نہیں ہے کہ آپ کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی, اس کے فہم کے لیے زیادہ سے زیادہ جو آپ کو کرنا ہے وہ 2 چیزیں ہیں. ایک یہ کہ آپ کی دسترس ہو لغت تک, یعنی آپ کی اس کی فہم تک رسائی ہو کہ جو الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں وہ, چونکہ ہمارے ہاں دیکھیں ایک ہوتا ہے کلام شاعری وجود میں لانا, ہم میں سے بھی میرا خیال ہے کم از کم 8-10 لوگ تو ہیں جو شاعر ہیں اس محفل میں, تو شاعری تو وجود میں آ جاتی ہے. لیکن ایک ہے کہ اعلیٰ کلام وجود میں آنا. اعلیٰ کلام وجود میں آتا ہے جب آپ الفاظ کا در و بست, اس کا چناؤ, اس کے استعارات کا استعمال ایک ایسا خوبصورتی سے کرتے ہیں کہ اس میں بھی کئی احتمال ہوں کہ اس کی جگہ یہ لفظ بھی استعمال ہو سکتا تھا, لیکن وہ دوسرا لفظ استعمال کرنے سے آپ کی اور ہماری شاعری تو وجود میں آ سکتی ہے اور باوزن آ سکتی ہے, لیکن اعلیٰ کلام وجود میں نہیں آتا. یہ اعلیٰ کلام جو ہے یہ اس کو وجود میں لانے والے لوگ بھی بڑے لوگ ہوتے ہیں, اعلیٰ لوگ ہوتے ہیں, اور ان میں سب سے بڑا نام غالباً علامہ اقبال ہی کا ہے. اس لیے
یہ جو ہے بات کہ ان کا کلام میں جو الفاظ ہیں وہ مشکل ہیں، یہ تو کوئی معنی نہیں رکھتی بات. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اس کے فہم کے لیے کیا چیز ہے جس کو مد نظر رکھنا ہے. وہ بس اتنی چیز ہی ہے کہ ہر شاعر کے، اب یہ دوسرا اس ساری بات سے ہٹ کر اب ایک دوسرا پہلو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہر شاعر کے کچھ مضمون ہوتے ہیں، وہ لمیٹڈ مضمون ہیں ان کے، یعنی اس ایک مضمون کی بات آپ کو اس کے پورے کلام میں بکھری ہوئی ملے گی. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ فلسفہ ایک مضمون ہے تو آپ کو شاعری میں بکھرا ہوا ملے گا. تصوف ایک مضمون ہے تو آپ کو تصوف کے مضامین شاعریوں میں بلکہ تصوف کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ تصوف برائے شعر کیا ہے وہ ہے نا خوب است. تصوف برائے شعر، ایک لفظ میرے اسکپ کر رہا ہوں، کہ شعر و شاعری کے لیے یعنی تصوف ایک ایسی چیز ہے جو خوب است ہے، یعنی اس کے لیے بہترین میدان جو ہے وہ شاعری ہے تصوف کے لیے، یعنی تصوف کو بیان کرنے کے لیے. تو یہ دیکھیں آپ کے ایک مضمون ہے یعنی تصوف کیا ہے، وہ ایک مضمون ہے. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کلام ایک مضمون ہے، علم الکلام کی بات کر رہا ہوں ابھی، جو دور متوسط کے لوگوں کی بھی بات کر رہا ہوں. اچھا، اسی طرح اور مختلف مضامین ہیں. ایک مثلا بڑا مشہور مضمون ہے جو آپ کو تقریباً دور متوسطین کے تمام شعراء میں ملے گا، اردو، ہندی، فارسی، عربی، سب کے ہاں یہ مضمون ملے گا. اور وہ کیا ہے؟ وہ مضمون یہ ہے کہ یہ جو ہستی ہے یہ اس بہت حسن رکھتی ہے اور بہت پہلوؤں سے اس میں حسن ہے اور جمال ہے، اور وہ جمال بھی اپنے کمال کو پہنچا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا بیان. لیکن دوسری طرف یہ حسن، یہ جمال، یہ سب عارضی ہے. کہتے ہیں نا کہ عارضی ہے، یعنی دیکھے ہیں ہم نے حوصلے پروردگار کے، ایک فرصت گناہ ملی وہ بھی 4 دن. تو یہ جو عارضی پن ہے اس کا، یہ دونوں چیزیں مل کر، یعنی ایک طرف حسن، جمال، اور دوسری طرف اس کا عارضی پن، یہ مل کر موجب آزار بنتے ہیں. یہ موجب آزار بنتے ہیں. تو یہ جو آزاری ہے، یہ آزاری ایک مضمون پیدا کرتی ہے شعراء کے ہاں. سمجھ گئے آپ؟ اور پھر اس میں سے کئی مضامین پھوٹتے ہیں. مثلا یہ کہ اب اس آزاری پر میں کیا کروں؟ میں بے خود ہونا چاہتا ہوں. تو جب میں بے خود ہونا چاہتا ہوں، یعنی اس سے میں بے خودی اختیار کرنا چاہتا ہوں، تو پھر وہ مضمون پیدا ہو جاتے ہیں جیسے وہ کہتے ہیں کہ الا یا ایھا الساقی ادر قاسم و ناولھا، الا یا ایھا الساقی ادر قاسم و ناولھا، یہ اس کا مضمون ہے. یہ آپ جانتے ہیں نا کہ حافظ کے دیوان حافظ کا یہ سب سے پہلا شعر ہے، اور یہ عربی میں ہے. یہ مصرع عربی میں ہے، دوسرا مصرع تو اس کا فارسی میں ہے. الا یا ایھا الساقی ادر قاسم و ناولھا، کہ عشق آسان مدول ول افتاد مشکل ہا. تو یعنی بات یہ ہے کہ اب وہ کیا کرنا چاہتا ہے، وہ بے خود ہو جانا چاہتا ہے. کس وجہ سے؟ کہ وہ جو حسن، وہ جمال، اس تک اب میری رسائی نہیں ہو پا رہی، اور وہ عارضی ہے، وہ ختم ہو جانے والا ہے. تو یہ ایک مضمون پیدا کرتا ہے. اب دوسری طرف میں نے آپ کو کیا مضامین بتائے، یعنی آپ دیکھیں گے خاص طور پہ علامہ اقبال کے ہاں مثال کے طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو یعنی تصوف ملے گا، یعنی اس کے پورے کلام میں آپ کو کلام ملے گا، آپ کو فلسفہ ملے گا، آپ کو یہ مضمون ملے گا، یہ جس کی میں نے ابھی ذکر کیا. یہ تو بالکل کامن ہے نا، یہ تو آپ یوں سمجھیں کہ یہ مضمون تو یونیورسل ہے. یعنی آپ شیکسپیئر کو دیکھیں گے، آپ بے شک ملٹن کو دیکھیں گے، آپ اور لوگوں کو دیکھیں گے، تو یہ مضمون تو کامن ہے. کیا چیز ہے؟ کہ وہ حسن ہے، وہ جمال ہے. اس سے ایک مضمون وجود میں آ گیا. اب وہ حسن ہے، جمال ہے، تو اس سے فراق پیدا ہو گیا، میری دسترس میں نہیں ہے، میرا ہجر واقع ہو رہا ہے، تو اس سے ایک دوسرا مضمون پیدا ہو گیا. تو اب یہ باعث آزار ہو گیا. تو باعث آزار کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ میں بے خودی چاہوں گا. تو بے خودی کے لیے اب میں شراب کہن پھر پلاسا کیا، وہی جام گردش میں لاسا کیا. تو پھر یہ مضمون پیدا ہو جائے گا. تو ہمارے ہاں
علامہ اقبال چونکہ ہمارے محبوب ہیں، ان کے یہاں ایک اضافی مضمون بھی آپ کو ملے گا، وہ انہی میں سے آپ ڈیڈیوس بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں اس کو ایک الگ حیثیت میں بھی چاہتا ہوں کہ ایک آدھ لفظ میں عرض کروں، اور وہ مضمون ہے کہ وہ ہماری قوم کا ایک خودی خان بھی ہے۔ وہ بتا رہا ہے کہ آپ کو یعنی ایک قوم کی تشکیل کرنی ہے، ایک قوم کی تشکیل کرنی ہے، اور اس میں وہ ایمانیات اور یقین، یہ مضامین آپ کو پھر ملیں گے، اور غلامی سے نجات، ذہنی، جسمانی، عقلی اور ہر طرح کی غلامی سے نجات کس طرح لینی ہے اور کس طریقے کے ساتھ آپ کو آگے بڑھنا ہے، یہ ایک مضمون آپ کو بہت زیادہ علامہ اقبال کے کلام میں ملے گا۔ تو یہ اب تک کی جو بات میں نے کی ہے، میں اس کو دو تین جملوں میں اس کی سمری پیش کر دوں۔ میں نے یہ عرض کیا ہے کہ کسی بھی کلام کا اشکال جو ہے وہ دو طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک تو لغت کا اشکال ہوتا ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں علامہ اقبال کے یہاں کہ ان کے یہاں کے آپ کو یعنی لفظ مشکل ملے گا، لیکن استدلال کا وہاں اشکال نہیں ہوگا، وہاں استدلال کی مشکل نہیں ہوگی، جو بات آپ سمجھ لیں گے وہ آپ کو بالکل واضح ہو جائے گی۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ آپ ان کے مضامین سے واقف ہوں۔ وہ کیا مضامین ہیں جن پر وہ کلام کرتے ہیں، وہ میں نے آپ کو 4-5 مثال کے اور بھی ہیں، لیکن یہ 4-5 بنیادی مضامین میں نے آپ کو بتا دیے کہ اس پر وہ کلام کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف میں نے غالب یا مثال کے طور پہ عرفی، یہ وہ لوگ ہیں جو مقدمہ قائم کرتے ہیں اور پھر اس پر ایک استدلال پیش کرتے ہیں، جس کو شاعرانہ استدلال کہتے ہیں۔ یہ وہ ہے اصل مشکل۔ تو علامہ اقبال کا کلام اس لحاظ سے آسان کلام سمجھا جائے گا، مشکل کلام نہیں سمجھا جائے گا۔ اب جو ہم نے دیکھا کہ جو مضامین علامہ اقبال کے، اب ہم آگے بڑھتے ہیں، اور وہ جو یہ اس میں ہم دیکھتے ہیں، اس سے پہلے، اس پڑھنے سے پہلے اب میں جو اب تک کی گفتگو ہوئی ہے اس کے بارے میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ کوئی سوال ہو یا کوئی کمنٹ ہو تو ضرور بیان کریں کہ اس میں کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہو۔ یا سمجھ میں آ گئی ہو پھر بھی بہت اچھی طرح سمجھا دیا اور کافی حد تک سمجھ آ گئی سمجھ چلیں، ویری گڈ۔ کسی کا کوئی ہے کوئی سوال یا کوئی اب تک کی جو گفتگو ہوئی ہے اس میں کوئی سمجھ میں آئی ہو بات؟ آپ نے بہت کلیئرلی بتایا ہے، بہت اچھا آپ نے سمرائز کیا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں اب ہم آگے بڑھتے ہیں، اب اس کو پڑھتے ہیں۔ اب ان میں سے جو مضامین میں نے آپ کو بتائے، ان میں آپ کو ایک اضافی مضمون بتایا، وہ تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ وہ قوم ہے، قوم کی تشکیل کر رہا ہے، اور اس قوم کا وہ سب سے بڑا خودی خان ہے۔ یہ تو مضمون آپ کو جگہ جگہ ملے گا، یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں۔ یہ اس طرح کے وہ آپ کو پیغامات دیں گے، اور مقصد کیا ہے، یہ کیا مضمون کیا ہے، وہ اپنی وہ جو ماضی ہے ہمارا تابناک ماضی، وہ جو کھوئی ہوئی ہماری شان ہے، اس کا خودی خان ہے، اس کو وہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے واپس آ جائے، اور اس کے لیے وہ ایک قوم کی تشکیل کر رہا ہے، اس کے اندر ایمان اور فکر اور عرفان جیسی خصوصیات کو ابھار رہا ہے، اور اس کے لیے وہ بہت سارے استدلال قرآن سے اور دوسرے مفکرین سے وہ ادھر ادھر سے، یہ ایک پورا مضمون ہے، یہ پوری ایک بات ہے جس کو وہ بیان کرتی ہے۔ یقین کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، یا خاص طور پہ غلامی کے حوالے سے آپ بہت کچھ دیکھیں۔ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، اور پھر کیا چیز وہ چاہتا ہے کہ اگر شمشیریں اور تدبیریں کام نہیں آتی تو کیا چیز کام آتی ہے؟ وہ کہتا ہے ذوق یقین چیز، ذوق یقین ہے جو اصل میں کام جو ہو، ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، تو ذوق یقین ہے اب جس کو وہ پیدا کر، یہ ایک پورا مضمون ہے۔ یہ میں صرف آپ کو اشارتاً بتا رہا ہوں۔ جو آج ہم کلام پڑھنے جا رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ خالصتاً تصوف ہے، خالصتاً تصوف، اور یہ اس لیے یہ چونکہ ہے بھی اس کے ابتدائی کلام میں سے تھا، لیکن ہم نے چونکہ پچھلی جو نشست ہے اس میں تصوفی کے حوالے سے کچھ بات کی تھی، تو اب ہم آتے ہیں واپس اس طرف اور اسی کو پھر کنٹینیو کریں۔ یہ ربط کلام
یہ جو ساری اب تک کی تمہیدی گفتگو میں نے کی، یہ تو میں نے آپ کو بالکل سمری کر کے واضح کر کے بتا دیا کہ اس کا مقصد کیا تھا. کلام اقبال کے فہم کے لیے میں نے کچھ چیزیں بتائیں. اب ہم جو گزشتہ نشست میں ہم نے کچھ چیزیں بیان کی تھیں، اب دیکھیے یہ میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں، غلغلہ ہائے علما بت کدائے صفات میں. اس میں دو الفاظ جو ہیں ذات اور صفات، ان سے تو آپ لوگ بہت زیادہ آپ فیملیئر ہیں، یہ تو ہم نے اتنی دفعہ پڑھ لیا ہے اور اتنی دفعہ اس کی وضاحت کر دی ہے. کوئی صاحب بتانا پسند کریں گے؟ اس ذات تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اشارہ. جی. تو بت قدع صفات کا تھوڑا سا بتا دیں. جی، تو صفات بھی آپ اللہ تعالیٰ ہی کی صفات ہیں جس کی طرف یہ اشارہ ہے اصلاً. اب ہم پڑھتے ہیں کہ شعر میں وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن بالکل صحیح شیراز صاحب نے بتا دیا. ذات، میں نے عرض کیا تھا کہ کلام اقبال میں جہاں بھی آپ کو ذات کا لفظ نظر آئے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ ذات کیا ہے، ذات بہت. سمجھ گئے آپ؟ ذات لاہوت، ذات ملکوت. تو ذات ہے، یہ وہ ذات ہے جو مرتبہ لا تعین میں ہے، اور جب تک وہ مرتبہ لا تعین میں ہوتی ہے اس کو ذات کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اس کو یہ بھی ہم نے کہا تھا کہ ہم اس کو ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت نہیں دیتے، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ذات کے بارے میں متصوفین کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم سمجھ گئے نا آپ؟ تو ذات جو ہے وہ ملکوت ہے، وہ ذات بہت ہے، اور وہ مرتبہ لا تعین میں ہے. ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ذات جو ہے جو مرتبہ لا تعین میں ہے وہ پھر تعینات کو قبول کرتی ہے. یاد ہے نا آپ کو؟ جی جی بالکل یاد ہے. ہاں، تعینات کو قبول کرتی ہے، اور پھر تعینات کو قبول کرنے کے لیے وہ کرنا کیا ہوتا؟ تنزلات اختیار کرتی ہے. یعنی اس مرتبے سے تنزل، اور پھر تنزلات کے کچھ مراحل، اور ان مراحل کے بعد یہ ہستی، یہ کائنات. یہ تو سب آپ کو یاد ہے اچھی طرح، کیونکہ ہم نے کئی دفعہ اصل میں پڑھ لیا. جس میں میں بھی ہوں اور تم بھی ہو. اور اس میں یعنی وہ جو تنزلات ہیں، جو تعینات ہیں دوسرے الفاظ میں، وہ سب سے مشہور جو ہو گئے وہ ابن عربی کے تنزلات ستہ ہیں. ٹھیک ہے؟ اور وہ تنزلات ستہ یہ ہیں کہ مثلا تنزل قبول کیا، تعینات قبول کیے، تو آپ یوں سمجھیں کہ مرتبہ علم اجمالی یا مرتبہ حقیقت محمدیہ میں آئے، پھر مرتبہ علم اجمالی سے وہ مرتبہ عیان ثابتہ میں آئے جس میں عین وجود میں آ جاتے ہیں، پھر عین کی جمع ہے عیان، پھر عیان ثابتہ سے مرتبہ ارواح میں آئے، ارواح سے مرتبہ امثال میں آئے، پھر مرتبہ اجساد میں آئے، پھر اس سے کائنات وجود میں آ گئی. تو یہ تو پورے کا پورا ایک نظام ہے. لیکن ہم نے ایک اور چیز پڑھی تھی، آپ کو یاد ہوگی، یہ غالباً مسجد قرطبہ پڑھتے ہوئے ہم نے پڑھی تھی کہ سلسلہ روز و شب تارے حریر دو رنگ. جی جی بالکل. سلسلہ روز و شب تارے حریر دو رنگ، جس سے بناتی ہے ذات اپنی قبائے صفات. جی ہاں. تو وہ یہ کہتے ہیں، اب اس کو آپ ذرا ادھر ربط کیجئے، کہ جو کچھ بھی ذات کے علاوہ ہے، جی ٹھیک ہے، وہ سب صفات ہیں. یعنی ذات کی صفات کے رنگ ہیں، اس کے شیون ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں یہ سب کچھ نظر آتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اصل چیز کیا ہے؟ صفات. مثلا آپ قرآن کے حوالے سے دیکھ لیجئے، یعنی رحیم ہے، کریم ہے، عظیم ہے، علیم ہے، حکیم ہے نا؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب صفات ہیں، اس ذات کی صفات ہیں. تو کہیں آپ کو رحمت کا ظہور نظر آتا ہے کائنات میں،
کہیں آپ کو ربوبیت کا ظہور نظر آتا ہے کائنات میں، کہیں آپ کو اس کا فضل نظر آتا ہے کائنات میں. تو یہ اس کی صفات کے رنگ ہیں. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی، ذات بھی کلیئر ہو گئی اور صفات بھی کلیئر ہو گئی. لیکن میں یہاں تک رکتا نہیں ہوں صفات تک. میں چاہتا ہوں کہ میں، وہ کہتے ہیں نا دست رومی پردہ محمل گرفت، سمجھ گئے آپ؟ یعنی میری یہاں تک رکاوٹ نہیں ہے صفات تک. میں تو کہتا ہوں کہ میں ذات تک پہنچوں. یہ ہے میرے اندر. یعنی میں کون ہوں؟ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بطور صوفی کی بات کر رہا ہوں. تصوف والے کیا کہتے ہیں صوفیاء کرام کہ ہم جو ہے وہ صفات ہماری منزل نہیں ہے. تو راہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشین ہو تو محمل نہ کر قبول. تو میں تو آگے جاؤں گا، اور آگے جانا کیا ہے؟ میں اس ذات تک پہنچنا چاہتا ہوں. وہ ہے اصل چیز. سمجھ گئے آپ؟ جی. یعنی باقی چیزیں بہت نیچے، وہ کہتے ہیں نا در دشت جنون من جبریل زبوں سیدے. یعنی اس پر غور کریں ذرا اس شعر پہ. در دشت جنون من جبریل زبوں سیدے یزداں بکمنداور اے ہمت مردانہ. کہ میرے دشت جنون میں، در دشت جنون من، میرے دشت جنون میں جبریل جو ہیں وہ زبوں سے، وہ تو بڑا کمزور سا شکار ہے. سمجھ گئے؟ یعنی وہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. وہاں تک دسترس تو کوئی بات ہی نہیں ہے. اصل چیز کیا ہے؟ یزداں بکمنداور. مجھے تو وہاں پہنچنا ہے. مرنے کے بعد وصال ہو جائے گا؟ نہیں، اتنا انتظار کون کرے گا. یزداں بکمنداور اے ہمت مردانہ. کہ نہیں، ہمارا تو ہمت تو جب ہے مردانہ کہ اس تک کمند ڈالیں، یزداں تک. سمجھ گئے آپ؟ تو یہ چیز ہے جس کو وہ بیان کر رہے ہیں. اب ہم نے میں آپ کو تھوڑا سا اشارہ کروں گزشتہ نشست کے حوالے سے جو ہم نے کی تھی. آپ کو یاد ہے کہ ہم نے کیا پڑھا تھا گزشتہ نشست میں؟ مختلف مراحل پڑھے تھے، مراتب دیکھے تھے ہم نے جی. کہ صوفیاء کرام جو ہیں وہ ان کے کیا مراتب ہیں. ٹھیک ہے؟ جی. تو اس کو بھی ہم نے ایک کرکس کر کے ایک بالکل یعنی موٹی موٹی بات کر دی تھی کہ ہم نے دیکھا تھا کہ وہ کہتے ہیں، مثلا میں جلدی سے آپ کو اس کی تازہ کر دوں آپ کے ذہنوں میں تاکہ یہ اس کا حصہ بن جائے اس نشست کا بھی. میں نے کہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ جمادات کا ایک مرتبہ ہے. معاف کیجیے، بسم اللہ الرحمن. اور جمادات کا یہ مرتبہ جہاں پر مکمل ہوتا ہے وہاں سے نباتات کا مرتبہ شروع ہوتا ہے. نباتات کا جہاں سے شروع ختم ہوتا ہے وہاں سے حیوانات کا مرتبہ شروع ہو جاتا ہے. حیوانات کا مرتبہ جہاں ختم ہوتا ہے وہاں سے انسان کا مرتبہ شروع ہو جاتا ہے. انسان کا مرتبہ، ایک عام انسان کا، جہاں پہ اس کا درجہ ختم ہوتا ہے وہاں سے ولی کا درجہ شروع ہو جاتا ہے. اور ولی کا درجہ جہاں ختم ہوتا ہے وہاں سے ندیم کا درجہ شروع ہو جاتا ہے. ندیم کا درجہ جہاں پہ ختم ہوتا ہے وہاں عارف کا درجہ شروع ہو جاتا ہے. اور عارف کا درجہ جہاں ختم ہوتا ہے وہاں پہ سلطان العارفین، یعنی بہت سارے عارف ہیں ان کا ایک سلطان العارفین کا درجہ شروع. سلطان العارفین کا بھی آپ کو یاد ہوگا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بایزید بستامی جو ہیں وہ سلطان العارفین ہیں. اپنا ابو العباس جو ہیں رفاعی وہ سلطان العارفین ہیں. ہمارے سلطان باہو جو ہیں پاکستان میں وہ سلطان العارفین ہیں. تو عارف سے سلطان العارفین کا درجہ، سلطان العارفین کا درجہ جہاں پہ ختم ہوتا ہے وہاں پہ ابدال کا درجہ شروع ہو جاتا ہے.
اور ابدال کے بارے میں بھی بہت ساری احادیث پیش کی جاتی ہیں کہ 40 ہوں گے مثلا سیریا میں اور وغیرہ وغیرہ، اور بجاک وقت اتنے ہوتے ہیں ابدال کا درجہ. اور اس کے بارے میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ وہ کون سی تکوینی ذمہ داریاں ہیں جو یہ پوری، اور اس میں یہ بھی بتایا تھا کہ عارف اور ابدال کے درمیان میں نجبا اور نقبا بھی ہوتے ہیں، نجیب اور نقیب وغیرہ. تو یہ بھی تقریباً مختلف روایتوں میں ہے، کوئی 300 ہوتے ہیں سامنے، تو یہ درجہ شروع ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد یعنی سلطان العارفین کا درجہ، ابدال کا درجہ جہاں پہ ختم ہوتا ہے وہاں کتب کا درجہ شروع ہو جاتا ہے، اور کتب کا درجہ جہاں ختم ہوتا ہے وہاں کتب الاقطاب کا درجہ، یعنی کتب ہیں بہت اور ان کا ایک کتب الاقطاب. کتب الاقطاب کا درجہ جہاں ختم ہوتا ہے وہاں پہ اوتاد کا درجہ شروع ہو جاتا ہے، اور اوتاد کا درجہ جہاں ختم ہوتا ہے وہاں سے غوث کا درجہ شروع ہو جاتا ہے. غوث کا جہاں ختم ہوتا ہے وہاں سے غوث العظم کا درجہ شروع ہو جاتا ہے. غوث العظم کا جہاں ختم ہوتا ہے وہاں پہ پھر ایک صالح کا درجہ شروع ہوتا ہے. صالح کا درجہ جہاں ختم ہوتا ہے وہاں شہید کا درجہ شروع ہو جاتا ہے. شہید کا ختم ہوتا ہے وہاں سے صدیق کا درجہ شروع ہوتا ہے. صدیق کا درجہ جہاں ختم ہوتا ہے وہاں نبی کا درجہ شروع ہو جاتا ہے. نبی کا جہاں ختم ہوتا ہے وہاں ختم الانبیاء کا درجہ شروع ہوتا ہے. اور ختم الانبیاء کا جہاں ختم ہوتا ہے وہاں سے رسول کا درجہ شروع ہوتا ہے. اور رسول کا درجہ جہاں ختم ہوتا ہے وہاں ختم الرسول کا درجہ شروع ہو جاتا ہے. اور ختم الرسول کا درجہ جہاں ختم ہوتا ہے وہاں ایک شخصیت کا درجہ شروع ہوتا ہے، اور وہ ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ میں نے آپ کو جلدی سے ایک اس پوری جس کے بارے میں ہم تفصیل سے گزشتہ نشست میں پڑھ چکے ہیں، اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے مختلف جو ہیں ریفرنسز سے ہم نے اس کو اکٹھا کر کے بتایا ہے کہ مختلف صوفیاء کرام اس کو کیا. آج بتانا یہ مقصود تھا کہ یہ جو درجات ہیں یہ کر کیا رہے ہیں، مقصد کیا ہے. یعنی اس غزل جو آج اس وقت ہم غزل پڑھ رہے ہیں اس کے حوالے سے جو اصل مقصود ہے وہ یہ ہے کہ ہے کیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں حقیقت تک پہنچنا ہے، حقیقت الحقائق تک. اس کے لیے ہم یہ اکتسابی درجات ہیں، اکتسابی حوالوں سے ہم آگے بڑھتے ہیں، اور یہ چیزیں ہم پریکٹس کرتے ہیں، اور مختلف پریکٹسز کے نتیجے میں یہ درجات ہمیں ملتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم حقیقت الحقائق تک پہنچنا چاہتے ہیں. اور حقیقت الحقائق جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ذات ہے، سب حقیقتوں کی حقیقت. ٹھیک ہوگی بات؟ تو اب وہ کہتے ہیں کہ اس کام میں کہ ہم اس ذات تک پہنچنا چاہتے ہیں. اس دوران میں بہت سارے مراحل آتے ہیں، ہم نے یہ مراحل بھی گزشتہ ایک نشست میں بیان کیے تھے. مثلا یہ کہ تلوین کا ایک مرحلہ ہے جس میں آپ کے احوال جو ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں، اور ایک ہے تمکین کا. تمکین کہتے ہیں اس کو کہ جہاں پہ آپ ایک طرح سے، جس طرح ابھی اوتاد کی بات کی، کہ آپ کو تمکین حاصل ہو جاتی ہے، یعنی ایک ایسا مقام حاصل ہو جاتا ہے جہاں پہ وہ احوال جو ہے وہ بدلتے نہیں ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں، اب دیکھیے وہ یہ کہتے ہیں کہ میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں. اب آپ کو یہ سارا ایک لنک پیدا ہو گیا ہونا چاہیے جس پہ میں نے بہت زور لگایا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میری دسترس اب وہاں پہ ہونی ہے حریم ذات تک. ٹھیک ہے، لیکن ذات کیا چاہتی ہے؟ ذات چاہتی ہے صفات تک رہو. ذات چاہتی ہے صفات تک رہو، لیکن جو میری شوق کی نوا ہے وہ صبر نہیں کرتی. وہ یہ مراحل طے کرتی ہے اور وہاں جانا چاہتی ہے. اور اس ہلے گلے میں، اب ہلا گلا میں نے ایک لفظ استعمال کر لیا، یہ ہے وہ شور کہ میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں، ذات کے حریم میں ایک شور برپا ہے. سمجھ گیا؟ غلغلہ ہائے علامہ متقدائے صفات میں. اور جو صفات آپ یوں سمجھیں کہ ہستی ہے، جو کائنات ہے، جو صفات کے رنگ بکھرے ہوئے ہیں، اس کو بتقدا کہا ہے. اس وجہ سے بتقدا کہا ہے کہ یہ وہی بات ہے نا جو یزداں بکمن داور، یعنی میرے لیے تو یہ زبوں سیدے ہے، میرا تو یہ مقام نہیں ہے، میری تو یہ چیز نہیں ہے، میرا تو یہ ٹارگٹ نہیں ہے، یہ تو میرے لیے بتقدا ہے. میرے لیے تو اصل مقام وہ ہے، یزداں بکمن داور، اصل چیز تو وہ ہے. تو اس لیے یہاں پہ تو غلغلہ ہے، غلغلہ ہے علامہ، او علامہ الحفیظ، علامہ الحفیظ کی شور ہے، غلغلہ ہے. کس بات پر؟
میرے اس بات پر کہ میں وہاں دسترس حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں یہاں وہاں جانا چاہتا ہوں، میں اس پردے تک میں گرفت کرنا چاہتا ہوں. سمجھ گئے آپ؟ دست رومی پردہ محمل گرفت، یہ ہے نا کہ میں اس پردے تک جانا چاہتا ہوں، اس مقام تک جانا چاہتا ہوں جہاں پر ایک طرح سے پروہیبیشن ہے، یعنی ممنوع ہے، اور اس لیے یہ شور اور یہ غلغلہ جو ہے یہ بپا ہے. تو میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں، غلغلہ ہے علامہ بت کدائے صفات میں، حور و فرشتہ ہیں اسیر میرے تخیلات میں، میری نگاہ سے خلل تیری تجلیات میں. آپ دیکھیں ہم جلدی جلدی پڑھتے جائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ حیران کن صورت میں یہ ساری چیزیں اب آپ کو بالکل کلیئر ہوتی جائیں گی، کیونکہ ہم نے اس کا جو بیک گراؤنڈ اتنا مضبوطی سے سمجھ لیا ہے کہ کیا مضمون ہے. بہت سارے مضامین میں سے ایک مضمون ہے، وہ ہے تصوف. تصوف کیا ہے، اس کے ہم نے بہت سارے مراحل بتا دیے. ان مراحل میں سے وہ مرتبے حاصل ہوتے ہیں. وہ مرتبے کیا ہیں، کیوں حاصل ہوتے ہیں؟ ہمیں یعنی اس کو تمکین حاصل کرنے کے لیے. تمکین کیا ہے؟ وہ مرتبہ حاصل کرنا جو ذات تک پہنچتا ہے. اور ادھر ذات کیا چیز ہے، اس کی بھی میں نے تفصیل آپ کو بتا دی کہ ذات اور صفات کیا چیز ہے، وہ کیا مرتبہ ہے ادھر ذات کا، وہ کیا تنزلات ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں. یہ ساری کلیئر ہوگی نا آپ کو. یہ سارا بیک گراؤنڈ تھا، یہ سارا کیا تھا، بیک گراؤنڈ. تو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اگر ان مضامین کا اور ان مضامین کے بیک گراؤنڈ کا ہمیں اچھی طرح واضح ہو تو پھر یہ کلام جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ یقین جانیے پانی کی طرح ایسے جائے گا کہ بالکل ایک ایک چیز جو ہے وہ سمجھ آتا ہے. آپ دیکھیے ذرا ہم آگے بڑھتے ہیں تیزی سے اور آپ دیکھیں گے کہ ساری چیزیں کس طرح واضح. پہلا شعر تو کلیئر ہو گیا. آگے وہ کہتے ہیں کہ حور و فرشتہ ہیں اسیر میرے تخیلات میں، میری نگاہ سے خلل تیری تجلیات میں. ابھی میں نے جو آپ کو ایک مضمون بتایا کہ جبریل میرے لیے کیا ہیں، زبوں سیدے. ایک دوسری جگہ کا میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ وہ میرا شکار نہیں ہے، وہ تو بڑا کمزور شکار ہے میرے لیے، میرا تو یزداں بکمنداور. اصل جی کوئی سوال ہے؟ ٹھیک ہے. تو اس میں بھی وہی مضمون ہے کہ میری نگاہ سے خلل تیری تجلیات میں، یعنی میری نگاہ سے خلل. اب یہ بھی دیکھیں ہم نے یہ اس سے پہلے یہ آج میں نے یہ بات ریپیٹ نہیں کی، اس سے پہلے میں کر چکا ہوں. تو میری نگاہ سے خلل تیری تجلیات میں، کہ حور و فرشتہ ہیں اسیر میرے تخیلات میں. حور اور فرشتہ یہ لوگ تو جو ہیں یہ میرے تخیلات میں اسیر ہیں. سمجھ گئے آپ؟ یعنی اسیر ہے مطلب یعنی میرے تخیل میں، تو میں تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یعنی ان تک تو میری عام دسترس ہے. آپ سمجھ گئے نا؟ اور یہ تخیل سے بھی آپ کو سمجھ آ گئی. پچھلی دفعہ میں نے آپ کو بتایا نا تصدق جس کے حیرت خانہ سینہ و فارا بھی، یہ کیا چیز تھی؟ محل ایسا کیا تعمیر عرفی کے تخیل نے. سمجھ گئے آپ؟ تو یہ سب تخیلات ہیں، یہ سب کا سب تخیلات ہیں. تخیلات میں تو میری دسترس جو ہے حور اور فرشتے تک ہے، لیکن اصل میں میری نگاہ کا جو ٹارگٹ ہے وہ خلل پیدا کرتا ہے تیری تجلیات میں. اور یہ نگاہ کا خلل یہ بھی بہت خوبصورت ترکیب ہے، بہت ہی خوبصورت ترکیب ہے. اس سے ایک یعنی انہوں نے محاورہ بھی استعمال کر لیا اور بہت ہی خوبصورت اس کو حسن بھی پیدا ہو گیا شعر میں. آگے وہ کہتے ہیں گرچہ ہے میری جستجو دیر و حرم کی نقش بند. اب یہ دیکھیں ذرا توجہ کریں اس پہ، اور میں نے اب تک جو مضمون بیان کیا ہے اس کو یہ اس شعر میں کیسے بیان کر رہے ہیں. گرچہ ہے میری جستجو دیر و حرم کی نقش بند، میری فغاں سے رستخیز کعبہ و سومنات میں. یعنی دیر و حرم کی پابند ہے میری جستجو. دیر و حرم سے کیا مراد ہے؟ شریعت. یعنی میں بظاہر تو گرچے کا مطلب بظاہر تو آپ کو نظر آ رہا ہوں کہ میں شریعت کا پابند ہوں. سمجھ گئے آپ؟ بظاہر تو میں شریعت کا پابند نظر آتا ہے نا میں، لیکن اصل میں میری فغاں سے رستخیز مطلب قیامت، تہلکہ، زلزلہ، کعبہ و سومنات میں. اصل میں تو میری فغاں جو ہے، میرا نالا جو ہے وہ اتنا کارگر ہے کہ اس سے قیامت برپا ہو جاتی ہے. کعبہ و سومنات میں وہ قیامت خیز ہے. سمجھ گئے آپ؟ اب یہاں دیکھیے یہ جو نقش بند لفظ ہے نا،
گرچہ ہے میری جستجو دیر و حرم کی نقش بند. آپ کو بظاہر تو میری جستجو دیر و حرم کی نقش بند لگتی ہے، یعنی میں شریعت کا پابند ہوں، میں ہر چیز آپ کو نظر آئے گی کہ میں وہی ہوں، بظاہر تو میں شریعت کا پابند نظر آؤں گا، لیکن میری اصل منزل یہ نہیں ہے. یہ بات آپ کو ہضم ہو رہی ہے یا میں اس کی وضاحت کروں تھوڑی سی؟ دیکھیں الشریعہ وہ ہے نا بڑی مشہور ہے، یہ ڈاکٹر شکیل صاحب جانتے ہوں گے. الشریعہ امر بالتزام العبودیہ. شریعت کیا ہے کہ آپ اس چیز کا التزام کریں، لازم کریں، کس چیز کو؟ عبودیہ کو، یعنی اللہ کی عبادت کو. یہ ہے شریعہ. والحقیقہ مشاہدۃ الربوبیہ. اب اس بات کو ذرا سمجھیں، ایک طرف ہے شریعہ، ایک طرف ہے حقیقہ. الشریعہ امر بالتزام العبودیہ، کہ آپ اس امر کو التزام کریں، اس کا لازم قرار کریں. کیا چیز؟ کس امر کو؟ عبودیہ کو، اللہ کی عبادت کو، اللہ کا بندہ بن کے رہنے کو. یہ کیا ہے؟ الشریعہ. حقیقت کیا ہے؟ شریعت کے مقابلے میں حقیقت بیان کر رہے ہیں، جس کو آپ طریقت بھی کہہ سکتے ہیں. وہ کیا ہے حقیقت؟ والحقیقہ مشاہدۃ الربوبیہ. حقیقت ہے ربوبیت کا مشاہدہ، عبودیہ نہیں، مشاہدہ. سمجھ گئے آپ؟ پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ فالشریعۃ ان تعبدہ. شریعت یہ ہے کہ اس کی عبادت کرو. والحقیقت ان تشاہدہ. حقیقت ہے کہ اس کا دیدار کرو، اس کا مشاہدہ کرو، اس کا دیدار کرو. یہ حقیقت ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو حقیقت الحقائق کے متلاشی ہیں، ہمیں تو مشاہدہ کرنا ہے، ہمیں تو اس ذات تک دسترس کرنی ہے. یہ جو میری جستجو دیر و حرم کی نقش بند تمہیں نظر آتی ہے، یہ تو عبودیہ ہے. یہ تو میں کروں گا، یہ تو میں کر رہا ہوں. میں سجدے بھی کر رہا ہوں، میں رکوع بھی کر رہا ہوں، میں روزے بھی رکھ رہا ہوں، میں سب کچھ کر رہا ہوں. لیکن اصل میں میری فغاں سے رستخیز کا باوسو منات میں، اصل قیامت برپا کر دیتا ہے میرا نالا اور میری فغاں. آگے کیا کہتے ہیں؟ گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں. کیا ہی خوبصورت شعر ہے. اس میں بھی آپ دیکھیں کہ نگاہ جو ہے اس کے لیے جو چیر گئی، نگاہ تیز چیر گئی. گاہ کا مطلب ہوتا ہے، گاہ کا مطلب کبھی، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں گاہے بگاہے. گاہ تیغ بر حسین کشد کربلائے ماں، گاہ آررا بتار کے سر زکریہ کشب، ہے نا گاہ. تو گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں. کبھی تو میری نگاہ جو، اب دیکھیں نگاہ کے لیے چیر گئی ایک طرف اور دوسری طرف الجھ کے رہ گئی. یہ دونوں ہے نا جو نگاہ کے لیے. آپ دیکھیں اس نے ایک استعارہ لے لیا اور اس کے لیے جو اس نے الفاظ استعمال کیے ہیں وہ آخری درجے میں اعلیٰ ادب. اب کوئی اور بھی استعمال کر سکتے ہیں تو شاعری تو وجود میں آ جائے گی. وہی بات ہے کہ شاعر کی شاعری تو آ جائے گی وجود میں، اعلیٰ کلام وجود میں نہیں آئے گا. تو گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود. دل وجود یعنی وجود کے مرکز کو چیر گئی. اور وجود کیا ہے؟ وہی، یہ تو یاد ہے نا آپ کو کہ یہ بھی نہیں یاد. وجود ممکن الوجود اور واجب الوجود پڑھے تھے کہ نہیں پڑھے تھے؟ یاد ہے نا؟ جی ہاں پڑھے تھے. واجب الوجود، نیسیسری ٹو بی، یہ ذات باری تعالیٰ ہے، یہ ذات ہے نیسیسری ٹو بی، واجب الوجود. اور ممکن الوجود یہ باقی کی ساری ہستی ہے، کائنات. ممکن ہے ہو، ممکن ہے یکون، و ممکن ہے لا یکون. سمجھ گئے؟ پاسبل ٹو بی. تو یہ دل وجود یعنی اس ذات کا مرکز. کبھی تو میری نگاہ جو ہے اس ذات کے مرکز کو چیر کے آگے نکل جاتی ہے، اور کبھی کبھی میرے ہی توہمات میں الجھ کے رہ جاتی ہے. اور آخر میں کہتے ہیں تو نے یہ کیا غضب کیا، مجھ کو بھی فاش کر دیا، نہیں تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں.
اس میں بھی آپ دیکھیے جو اس شعر کا حسن ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مجھ کو بھی فاش کر دیا، اس کے یہ اصل میں ذو معنی ہے. اس سے مراد آپ یوں سمجھیں کہ جیسے ظرف بیان کر کے مظروف لیا تھا نا وہاں مسجد قرطبہ میں، یاد ہے نا، ساز ازل کی فغاں، ساز ازل کی فغاں ہم نے پڑھا تھا نا. تو ازل جو ہے وہ ظرف ہے، لیکن مراد اس سے کیا تھی؟ ازلی، یعنی مظروف. کہنا چاہتے تھے کہ اللہ، تو ساز اللہ کا ساز کہنا تو وہ مناسب نہیں تھا نا، تو اس لیے ساز ازل کا. تو یہاں پہ یہ تو آپ نے پڑھا ہوا ہے یہ تفصیل سے. تو یہاں پہ وہ دیکھیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں. وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو تعینات آپ نے قبول کر لیے، آپ ایک ذات تھے نا، تو جب تک ذات تھے، تعینات قبول نہیں کیے تھے، تو ہستی کہاں تھی؟ یہ کائنات کہاں تھی اس وقت جب آپ نے تعینات قبول نہیں کیے تھے؟ وہ بھئی وہیں پہ تھی نا، اسی ذات کا حصہ تھی نا. جی چہروں کے کچھ تاثرات مجھے بتائیں تاکہ میں. جی جی بالکل بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں آپ. کہ جب وہ کیا ہے، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. یہ یاد ہے آپ کو؟ یہ پڑھا تھا ہم نے. یاد ہے. یہ وہی چیز ہے. جی ہاں. اس کو ذرا لنک کریں کہ کیسے وہی چیز ہے. سمجھیں ذرا اس کو، تھوڑا سا غور، ذہنوں کو تھوڑا سا جگائیں. جی ہاں. کہ کچھ نہ تھا تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، یا کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. خدا ہوتا. اور ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا؟ یعنی اگر میں نہ ہوتا تو بتائیں کیا ہوتا؟ میں بھی ذات ہی ہوتا. ذات ہی ہوتا نا، خدا ہوتا. تو یہ اصل میں کیا ہوتا، جو سوال نہیں ہے. نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا؟ واہ کیا ہوتا، سمجھ گئے آپ؟ تو یہ وہ کیا ہے. تو یہاں پہ بھی وہ کہتے ہیں کہ تو نے یہ کیا غضب کیا، جی ہاں، مجھ کو بھی فاش کر دیا. جی ہاں. اب آپ سمجھ گئے پوری طرح یا نہیں؟ اگر نہیں سمجھے تو پلیز اس کو ذرا ہینڈ ریز کیجیے گا تاکہ میں اس کی اور وضاحت کروں. یعنی مجھ کو بھی فاش کر دیا، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تعینات قبول نہ کرتے تو میں فاش نہ ہوتا، ظاہر نہ ہوتا، یہ کائنات ظاہر نہ ہوتی اور میں اسی کا حصہ رہتا. سبحان اللہ. کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. تو میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں. یہ راز جو ہی آپ نے تعینات قبول کر لیے تو فاش ہو گیا. تو میں اس کو یہاں روکتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب آپ کوئی سوالات ہیں تو پلیز پوچھ لیجیے. فیصل صاحب، شفیق قادری عرض کر رہا ہوں. جی بھائی. ایک ذرا سا کنفیوژن رہتا ہے کہ یہ جتنے مدارج بیان کیے جاتے ہیں، یعنی خدا کی ذات سے نیچے اترتے ہوئے اور جمادات سے اوپر جاتے ہوئے، جی یہ جو مدارج ہیں اس کو اتنے یقین کے ساتھ آپ بیان کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ اس کی حقیقت واقعی ہے. کیا واقعی یہ حقیقت ہے؟ یہ ایک بہت جنرل سا سوال ہے، اگر مناسب سمجھے تو جواب دیجیے گا. میں دیکھیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ہرگز کوئی حقیقت نہیں ہے، اور بلکہ یہ سراسر بدعت ہے اور یعنی ظلم ہے. اور میں کیا الفاظ آپ میرے منہ سے نکلوانا چاہتے ہیں. لیکن گزارش یہ ہے، میں پچھلی نشست میں بھی یہ گزارش کر چکا ہوں، اس سے پہلے بھی، جب ہم ایک مضمون پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہم جس طرح کے وہ کوئی کہتا ہے اس کو پورے اذعان کے ساتھ پیش کریں. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو تصوف میں جو چیزیں جس طرح ہیں وہ میں پوری اسی طرح بیان کرتا ہوں، جیسا کہ آپ نے کہا کہ یقین ہو جاتا ہے کہ ایسا ہی ہے. ہرگز ایسا نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے. قرآن مجید میں گاہے بگاہے قرآن مجید کا بھی نقطہ نظر ساتھ ساتھ بتاتا رہتا ہوں کہ قرآن مجید کیا کہتا ہے، یا اللہ کے رسول نے یا اللہ نے ہمیں کیا بتایا ہے اس کے بارے میں، وہ بھی بتاتا رہتا ہوں. لیکن اصلاً چونکہ مقصود اس وقت یہی، کیونکہ قرآن مجید کی اور دین کی تو ہماری نشستیں ہوتی رہتی ہیں، وہ تو ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں کہ وہ کیا نقطہ نظر ہے. جس وقت ہم یہ شاعری یا تصوف یا فلسفہ وغیرہ پڑھتے ہیں تو اس وقت ہم پیورلی اس کے حوالے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کا کیا نقطہ نظر ہے.
تو آپ کا سوال، اور میں ایک اور بھی اس ضمن میں بڑا اچھا سوال آپ نے کر دیا، یہ بھی بتا دوں، کچھ لوگوں کے لیے بڑی دلچسپ بات ہوگی. اب یہ دیکھیں کلام اقبال ہم نے پڑھا ہے، تو آپ کے لیے دلچسپ بات یہ ہوگی کہ یہ علامہ اقبال کا نقطہ نظر بھی نہیں ہے. میں ایگزیکٹلی یہی کہنا چاہ رہا تھا اصل میں، یہ علامہ، کیونکہ شاعری کی بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی یہ ایسے ہی نہیں کہہ دیا علام ترى انہم فی کل واد یہیمون. کچھ مقصد، یعنی تبصرہ اس سے زیادہ خوبصورت کیا تبصرہ ہوگا قرآن مجید کا. تو اس لیے یہ کسی حد تک یہ چیز بھی اس میں ہوتی ہے. لیکن ایک دوسرا پہلو بھی ہوتا ہے کہ علامہ اقبال جو ہیں وہ بہت سارے ارتقائی منازل سے بھی گزرے ہیں. تو ہمیں علامہ اقبال کا اگر نقطہ نظر جاننا چاہیے یا جاننا ہوتا ہے تو وہ ہم اس کی نثر سے ہی دیکھتے ہیں. سمجھ گئے نا؟ شاعری کو بطور شاعری لیتے ہیں. اس میں دیکھیں آپ کہ شاعری کا وہ کون سا مضمون ہے جس کو علامہ اقبال نے نہیں لیا، اور لے کر اب ان کا وہ نقطہ نظر ہے یا نہیں ہے، اعلیٰ ادب بنایا کہ نہیں بنایا، بنا دیا. یہ ہے اسی لیے شاعر مشرق ہیں، اسی لیے وہ شاعر ہیں. یعنی شاعر تو سب ہوتے ہیں، میں ابھی عرض کر رہا تھا 10-15 تو اس محفل میں بھی ہوں گے. یعنی شاعر ہونا ایک چیز ہے، ایک ہے کہ اعلیٰ کلام کو وجود پذیر کرنا. یہ ہے وہ چیز کہ آپ کیا چیز ہے جس کو اسی کلام کو کلام اعلیٰ بنا دیتے ہیں. تو ان کا نقطہ نظر یہ نہیں ہے. یہ میں آپ کو پورے وثوق سے بتا سکتا ہوں، کیونکہ ہم نے ان کی نثر بھی دیکھی ہوئی ہے اور ہم ان کے نقطہ نظر کو بھی جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ کن کن مراحل سے گزرے، اور پہلے کیا تھا، پھر بعد میں کیا تھا، پھر آخر میں کیا تھا. اس لیے یہ البتہ یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جتنے مراحل، جتنے مراتب صوفیاء کے میں نے آپ کو بڑی تفصیل سے بتائے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. کوئی حقیقت سے کیا مراد ہے؟ قرآن اور سنت کی نظر میں کوئی حقیقت نہیں ہے. قرآن اور سنت کی نظر میں کوئی حقیقت. ویسے تصوف میں تو بڑی حقیقت ہے اس کی، ایک ایک چیز کی حقیقت. فیصل صاحب، اس میں آپ نے تو اس پہلو کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس کا لنک تصوف کی طرف ہے. پہلے کبھی ہمارا ادھر نہیں گیا تھا ذہن، لیکن میں اس کو تھوڑا ایک اور پہلو سے دیکھتا ہوں کہ اس میں انسان کی عظمت، انسان کا پوٹینشیل، کہ وہ بہت اگر کوشش کرے تو بہت فرشتوں سے، حوروں سے بھی بہت اونچا جا سکتا ہے. تو آپ دیکھیں نا کہ ایک جگہ کہہ رہے ہیں، گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں. یعنی یہاں وہ جو یقین محکم ہے یا یقین کی قوت ہے، اگر وہ یقین کی قوت ساتھ ہے تو پھر وہ بہت ہی پاورفل چیز ہے. پھر تو وہ جا کے حور و فرشتہ ہیں اسیر میرے تجلیات میں، میری نگاہ سے خلل تیری تجلیات میں. یعنی پھر اس کی جو عظمت ہے، جو اس کی پہنچ ہے، وہ بہت دور تک ہے. لیکن اگر اس میں یقین نہیں ہے تو گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں. تو یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ انسان جو ہے اس میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ وہ اس کی عظمت کا، اس کی گریٹنس کا، اس کی پہنچ کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے، وہ کتنے دور تک جا سکتا ہے. اور اگر اس میں توہمات میں الجھ گئی تو پھر وہ کچھ بھی نہیں ہے. تو مطلب اس کے اتنے وہ ڈائمینشنز ہیں اس کے. ہم تو اس اینگل سے اس کو دیکھ رہے تھے پہلے آج تک، تو ایک تصوف والا بھی اپنا پہلو اجاگر کیا. تو بہت عمدہ، ماشاءاللہ، بڑا زبردست، بڑا یہ میں کہتا ہوں کہ بصیرت افروز تھا لیکچر. سب لوگوں نے میرا انجوائے کیا ہوگا اور لرن کیا ہوگا کچھ. جی بہت شکریہ. اور حقیقت یہ ہے کہ ہماری معلومات میں بے انتہا اضافہ ہوا، اور ہمیں اقبال کے کلام کو ایک اور نگاہ سے دیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملا، اور واقعی ہم اس کے لیے آپ کے بہت شکر گزار ہیں. اس لیے کہ یہ تصوف کو جس سطح سے آپ دیکھتے ہیں اور جتنا آپ کا مطالعہ ہے، وہ آج کے دور میں تصوف سے باہر رہنے والوں میں بہت ریئرلی نظر آتا ہے. بہت شکریہ آپ کا. جزاک اللہ جی، بہت شکریہ. شراز بھائی بہت شکریہ، آپ نے بھی بہت اچھی بات کہی ہے ماشاءاللہ. یہ شاعری میں تو بہت یہی تو دلچسپ بات ہوتی ہے، اجازت ہوتی ہے کہ آپ اس کے ایک ایک پہلو کو کھولتے جائیں، اور ایک ایک جو ہے وہ اس میں سے چیز جو ہے وہ نکلتی جاتی ہے، اس کے گوناگوں
یہ شاعری ہے جس کی بو قلمونی ہے، جس میں آپ رنگ رنگ کی چیزیں، رنگ رنگ کے مضمون جو ہیں اس میں سے نکالتے جاتے ہیں. تو یہ بالکل بات آپ کی درست ہے. جی بہت بہت شکریہ. میں نے ملک فیصل صاحب کا اس سے پہلے بھی پروگرام سنتا رہا ہوں، اور آج بھی جتنا اثر حاصل گفتگو اپنے موضوع کے اعتبار سے ملک صاحب نے کی ہے، میرے خیال ہے مجھ سے پہلے 2-3 ساتھیوں نے اس پر بہت ادبی اور علمی حوالے سے گفتگو کر دی ہے. میں ایک طالب علم کی حیثیت سے اقبال کے بھی اور اردو ادب کے بھی میں یہی کہوں گا کہ اس طرح کی نشستیں دیار غیر میں بیٹھ کر ہمارے لیے اردو کے حوالے سے، اور خاص طور پر ہمارے اردو کے جتنے شعراء ہیں اور نثر نگار ہیں، ان کے حوالے سے جب گفتگو ہوتی ہے تو یقیناً ایک بہت زیادہ خوشی اور اطمینان کا موقع ہمیں ملتا ہے، اور ہمارے جذبوں کی وہ تعمیر بھی ہوتی رہتی ہے کہ ہم شاید یہاں آنے کے بعد شاید اردو بھولتے چلے جا رہے ہیں، لیکن الحمدللہ ہماری یہ پیاس بجھ رہی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی بجھتی رہے گی، اور آپ ایسی محفلوں کا اہتمام کرتے رہیں گے. شکریہ. شکریہ. یہ جو علی احمد والا قصہ ہے، وہ لسی لانے والا، علی احمد تو کوئی صوفی نہیں تھا. علی بخش اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس نے بیان کیا. تو اس کو ہم کس طرح لیں گے؟ اس کو اس طرح ہی لیں گے جس طرح آپ لے رہے ہیں. تو پھر اگر اس طرح تو پھر تو وہ چیز جو ہے نا، وہ جو صوفیہ کہتے ہیں وہ تو حقیقت بن گئی. تو ہم نے کب کہا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں وہ حقیقت نہیں؟ ہم نے تو کہا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت یہ کہتا ہے کہ وہ حقیقت نہیں. اچھا، دیکھیں ایک بات میں نے پہلے بھی یہ کئی دفعہ آپ ہی کے سوال کے جواب میں اصل میں کئی بتائی ہے کہ ایک صاحب اپنا ایک تجربہ پیش کرتے ہیں. اب میں کون ہوتا ہوں اس کو جھٹلانے والا؟ صحیح ہے. وہ اس تجربے میں بالکل، اور میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ کوئی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں یا ان کو وہ تجربہ نہیں ہوا ہوتا، ان کو تجربہ ہوا ہوتا ہے. یہ نفسی معاملات ہیں، نفسی واردات ہیں، ان پر آپ کوئی حکم نہیں لگا سکتے. لیکن میں نے پچھلی نشست میں غالباً وہ اپنا جاوید صاحب کے سوال کے، جاوید مغل صاحب کے سوال کے جواب میں عرض کیا تھا کہ کیا چیز ہے جو پھر ہمارے لیے پہلے قدم پر قدغن بن جاتی ہے؟ وہ ہے کہ اس چیز کو علم نہیں بننے دیا جاتا. اور وہ کیا وجہ ہے کیوں نہیں بنتی؟ اس وجہ سے کہ تجربہ ہو رہا ہے، یعنی مشاہدہ ہو رہا ہے، تجربہ اور مشاہدہ ہو رہا ہے، لیکن آپ تجربہ اور مشاہدہ یہی چیز ہے جس کو جو علم کی بنیاد بنتی ہیں. لیکن آپ وہ تجربہ، آپ وہ مشاہدہ لیبارٹری میں نہیں کروا سکتے. صحیح صحیح. آپ کہتے ہیں آکسیجن اور ہائیڈروجن کو ملاؤ تو پانی بنے گا. اب ایک بندہ مراکش میں ہے تو وہ اپنی لیبارٹری میں بنائے گا، بن جائے گا. کوئی ملیشیا میں ہے، بن جائے گا. کوئی فلسطین میں ہے، بن جائے گا. یہ ہے تجربہ اور مشاہدہ، یعنی جس چیز نے علم بنا دیا. لیکن آپ کہتے ہیں کہ میں نے ابھی عالم خواب میں، یا بلکہ عالم بیداری میں، میں مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کر رہا ہوں، یا میں 7ویں آسمان پر پھر رہا ہوں، یا میں ملائے اعلیٰ پر دیکھ رہا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے. تو میں اس کو نہیں جھٹلاتا. آپ دیکھ رہے ہوں گے، آپ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات بھی کر رہے ہوں گے، آپ 7ویں آسمان کی سیر بھی کر رہے ہوں گے، آپ ملائے اعلیٰ کو بھی دیکھ رہے ہوں گے. لیکن علم کیوں نہیں بن رہی وہ چیز؟ اس لیے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے یہ تسبیح پڑھی اور میں 7ویں آسمان پہ چلا گیا. اب کوئی بھی شخص یہ تسبیح پڑھے گا تو 7ویں آسمان پہ چلا جائے گا. صحیح. وہاں کیا تھا؟ وہاں یہ تھا کوئی بھی شخص آکسیجن اور ہائیڈروجن کو ملائے گا لیبارٹری میں تو پانی بن جائے گا. جی 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 جی. یہاں میں نے یہ تسبیح کر لی اور میں پہنچ گیا. کل کو ڈاکٹر شکیل صاحب تسبیح کریں گے، ہو سکتا ہے کسی اور آسمان پہ پہنچ جائیں. آپ تسبیح سے میری مراد ہے وہ پریکٹس کریں گے، جو بھی آپ نے وہ اکتسابی چیز ہے نا، تکوینی چیز آپ نے لے لی، وہ تجربہ ذاتی رہتا ہے، وہ مشاہدہ ذاتی رہتا ہے. جب تک وہ ذاتی رہے گا وہ علم نہیں بنے گا.
बस इतनी सी बात हम करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच जाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के बटन को दबा दें और हमें लाइक और शेयर भी कर लें। थैंक यू।